انسان جب اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ سے سچا پیار کرتا ہے، وہ اپنے رب کے نام پر کیا کیا قربان کرتا ہے، اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو آپ کلیم اللہ تھے۔ کلیم اللہ کا معنی رب سے کلام کرنے والا، جب چاہتے رب سے کلام کرتے، ٹھیک ہے، کبھی جبریل کے ذریعے کرتے، فرشتے کے ذریعے، اور کبھی ڈائریکٹ رب سے کلام کرتے۔ کوئی دور پر تشریف لے جاتے، کوئی دور پر رب سے ہم کلام ہوتے۔ لیکن اپنے گھر سے نکلے اور کوئی دور پر جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، ایک عورت راستے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو عورت نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ پیارے کلیم اللہ، آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کوئی طول پر رب سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں شادی شدہ ہوں، لیکن کئی سال گزر گئے، مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو رب سے پوچھ کر آئیے گا کہ کیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں، کیا میرے نصیب میں، میری تقدیر میں اللہ نے اولاد لکھی ہے؟ کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی کا یہی مقصد ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ملاپ سے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت دے، بیٹا دے، بیٹی دے، جو بھی دے، نعمت دے ہمیں۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی کی زندگی جو ہے ایک دشوار گزرتی ہے۔ وہ پھر حسرت، اولاد کی محبت، اولاد کی تمنا، اولاد کی چاہت، پھر وہ ساری زندگی ان کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچاتی رہتی ہے اور بے قرار رکھتی ہے اسے۔ اگر اللہ اولاد کی نعمت دے دے تو ماں باپ کی ایک نئی خوشی اور نئی زندگی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ سے پوچھ لیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کوئی دور پر تشریف لے گئے۔ عورت وہاں انتظار کرتی رہی، رب سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی باتیں کی۔ جب واپس پلٹنے لگے تو اس عورت کا سوال یاد آیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، فلاں عورت نے، تو اسے جانتا ہے، اس عورت نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ سے پوچھئے کیا میرے یہاں اولاد ہے یا نہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ، اسے جا کر کہیے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد لکھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، عورت کے قریب سے گزرے تو عورت نے کہا، اللہ کے نبی، میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لہذا تمہیں صبر و شکر کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ عورت وہاں سے مایوس ہو کر، غمزدہ ہو کر، افسردہ ہو کر چلی گئی۔ رب سے جواب مل گیا کہ اولاد نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مایوس ہو کر گھر چل پڑی۔ کچھ سال گزرے تو وہی عورت، اسے اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، اس کو اٹھایا، فوراً اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، سبحان اللہ۔ جا کر سلام پیش کیا اور کہا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں، تم وہی ہے جس نے رب کی بارگاہ میں سوال بھیجا تھا؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں؟ اور نے کہا ہاں۔ کہا یہ میرا ہے۔ سبحان میرا اللہ۔ کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے اور کلیم اللہ ہے، رب کے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے اللہ سے۔ تو تڑپ گئے موسیٰ علیہ السلام، کہا نہیں یہ کسی اور کا ہوگا، تم نے لیا ہوگا، گود لیا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میرے بطن اقدس سے یہ پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رب نے تو مجھے جواب دیا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی تقدیر میں ہے ہی نہیں، تو میں نے وہی جواب تمہیں دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا تھا، اللہ نے ہی جواب دیا، اور اب بیٹا بھی تمہیں رب نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نہیں جانتی، آپ نبی ہیں، کلیم ہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے، بہرحال یہ بیٹا میرا ہے اور مجھے میرے رب نے ہی عطا کیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، فوراً اٹھے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب اچھا یہ جلالی نبی تھے نا، یعنی تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہو جاتے تھے، اور رب سے پھر اگر کسی بات کوئی منوانی ہوتی نا اللہ سے تو ضد کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا یہ ایسے اللہ کے بارگاہ میں ضد کرتے تھے جیسے بچہ کوئی چیز نکالنے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، اور جب تک آپ اس بچے کو چیز نہیں دیں گے یا پیسے نہیں دیں گے وہ نہیں جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے ایسے لاڈلے نبی ہیں کہ رب سے منوا کر ہی دم لیتے تھے۔ فوراً کوہ طور پر پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا، عرض کیا، اے اللہ تو نے ہی ارشاد فرمایا اور یہ بھی تیرا ہی فرمان ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرا کلام تبدیل نہیں ہوتا، تو جو کہتا ہے وہی حق اور سچ ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو نے ہی فرمایا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، مگر یہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے رب نے ہی بیٹا عطا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا راز جو بھی ہے وہ مجھ پر بھی ظاہر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ، اس کا جواب میں نہیں، اس کا جواب تمہاری امت تمہیں دے گی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کیسے جواب دے گی؟ فرمایا گھر جاؤ، ایک پلیٹ لو، ایک چھری لو، اور اپنی امت کے پاس، نبی ہو اپنی امت کے پاس جاؤ کاٹ کاٹ کے اور لوگوں سے جا کر کہو اللہ کے نام، کہ کوئی ایسا ہے جو رب کے نام پر اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے، اگر کوئی کاٹ کر دے تو وہ لے کر آ۔ کہا یا اللہ میرا سوال، فرما اسی سوال میں، اسی عمل میں ہی تمہارا جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، گھر تشریف لائے، ایک برتن پلیٹ لی، چھری اٹھائی، اپنی قوم کے پاس، امت کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک کے پاس گئے، ہاں سلام دعا ہوئی، رب سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ میں اور آپ بھی سوچیں ہم بھی کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر کیا دے سکتے ہو؟ اس نے کہا سب کچھ دے سکتا ہوں۔ کیا دے سکتے ہو؟ کہا یہ جانور ہے، یہ لے جائیں، میرے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، سکے درائم ہے، دینار ہے، یہ سب لے جائیں، میری جو بھی جائیداد ہے، مال ہے، رب کے نام پر، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ چاہیں تو لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، تمہارے جسم کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے، کاٹ کر دو۔ اس نے کہا یہ نہیں دے سکتا، مال چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، زمینیں چاہیے، جائیداد چاہیے، جو چاہے لو، اگر جسم کا ٹکڑا یہ نہیں کاٹ دے، یہ نہیں دے سکتا۔ اس کا میں تھوڑی مالک ہوں، اس کا تو میرا رب مالک ہے۔ کہا ٹھیک ہے رب مالک ہے، اسی رب کے نام پر دو، پر میں یہ نہیں دے سکتا۔ المختصر، صبح سے شام تک اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہر ایک کے پاس گئے، مگر کسی نے بھی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر نہیں دیا۔ ہر ایک نے یہی جواب دیا، جو چاہے لے جائیے، مال دولت ہیرے جواہرات سونا چاندی جائیداد زمینیں جو چاہے لے لے، مگر آپ کہتے ہیں کہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کر دو، یہ نہیں دے سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے، قوم سے مایوس ہو کر کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ کیا جواب دوں گا؟ کیسے محبت کرتے، یہ تو رب کے نام پر اپنے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب آپ کوہ طور کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک فقیر بیٹھا تھا، سبحان اللہ، جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالوں پر گرد و غبار تھی اور گدڑی لٹکائی ہوئی تھی، اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کہتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جب گزر اس فقیر سے ہوا، اس غریب سے ہوا، تو آپ نے کہا چلو یہی آخری بچہ ہے، اس سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ اس سے سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ اب وہ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے تو کھڑا ہو گیا، تعظیم کی، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہے۔ کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تو کیا دے سکتا ہے؟ اس نے کہا میں تو ہوں ہی غریب، لوگوں کے پاس تو مال مویشی جائیداد ہیرے جواہرات سونا چاندیاں سب کچھ ہے، انہوں نے وہ دینے کے لیے راضی ہوئے، میرے پاس تو سوائے میری جان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دے کیا سکتا ہے؟ کہا جان ہی لے لو، سبحان اللہ، ہے ہی یہی تو یہی لو، سبحان اللہ، ہیرے جواہرات تو نہیں ہے، وہ تو نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے، اور آپ بھی نبی ہیں اللہ کے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جان دو، تو ہے ہی میرے پاس جان، اور رب کی تھی اور رب کے نام پر جائے، تو اس سے اچھا اور کیا ہے؟ سبحان اللہ،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جان نہیں چاہیے، گوشت کا ٹکڑا چاہیے. سبحان. کہا جب جان دے سکتا ہوں تو گوشت کا ٹکڑا کیسے نہیں دے سکتا؟ کہا مجھے دیجیے. اس سے پلیٹ لی، چھری لی، گوشت کا ٹکڑا یہاں سے کاٹا، پلیٹ میں رکھا. میں بول رہا ہوں بڑا آسان ہے، آپ سنیں بڑا آسان ہے، مگر پریکٹیکل کریں تو پتہ چلے کیا تکلیف ہوتی ہے. مگر اس سے تکلیف نہیں، وہ رب کی محبت میں تھا. اللہ کی سچی محبت یہ ہوتی ہے. یہاں سے کاٹا، پلیٹ میں رکھا، پھر تھوڑی دیر سوچا، ہو سکتا ہے میرے رب نے یہ نہ منگوایا ہو سکتا ہے یہاں کا منگوایا. سبحان. پھر یہاں سے کاٹا، پلیٹ میں رکھا، پھر سوچا ہو سکتا ہے اللہ نے یہ نہ منگوایا، اللہ کو کوئی اور گوشت چاہیے ہو. پھر تھوڑا یہاں سے کاٹا. المختصر اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ کو بھر کر موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا. کہا لے جائیے، ہو سکتا ہے میرے رب کو ان میں سے کوئی تو پسند آئے گا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی گوشت لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے. رب سے ہم کلام ہوئے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم ہاں ملا گوشت؟ عرض کیا ہاں. قوم نے تو نہیں دیا، ساری امت کے پاس گھما نہیں دیا، مگر واپس آتے ہوئے ایک فقیر نے دیا ہے. قوم نے کہا سب کچھ دیں گے، جان نہیں دے سکتے، مگر فقیر نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس خالی جان ہے، اور وہی جان ہی اس نے تیرے نام پہ قربان کر دی ہے. اے اللہ اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کو سے گوشت کاٹ کر تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ اسی جواب میں تو تمہارے سوال کا بھی جواب ہے. عرض کیا مولا میں نہیں سمجھا. اللہ نے فرمایا سن، جس فقیر نے تجھے اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر دیے، ہم نے اسی فقیر کی وجہ سے اس ماں کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا. میں اب بھی نہیں سمجھا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ سنیے، جب آپ اس عورت کے قریب سے گزرے اور آپ نے اس عورت کو یہ جواب میرا پیغام پہنچایا کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اب یہ عورت مایوس ہو کر جب یہ فقیر کے قریب سے گزری تو فقیر نے اس سے پوچھا اماں مایوس کیوں ہو؟ عورت نے یہ سارا واقعہ سنایا. رب نے فرمایا ہے، وہ بھی اپنے نبی کی زبان سے کہا ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہے. تو فقیر جو رب کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا کہا ماں پہ تو کیا چاہتی ہے؟ عورت نے کہا میں ماں بننا چاہتی ہوں، اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا کرے. فرمایا پیارے کلیم اللہ اس فقیر نے اس عورت سے کہا جا اللہ تجھے بھی بیٹا عطا کرے گا. اب یہ کہہ کر وہ عورت تو چلی گئی. اب یہ فقیر میری بارگاہ میں گر گیا. عرض کیا اے اللہ میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے اور ساری زندگی تیرا ذکر کر رہا ہوں اور اسی ذکر میں ہی اپنے آپ کو فنا کر چکا ہوں. اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تیری محبت میں فنا ہو چکا ہوں، تو میری خاطر اس ماں کو بھی جان سا بیٹا عطا فرما. فرما پیارے کریم اللہ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، مگر اس نے میری بارگاہ میں یہ کہا اے اللہ اس عورت کو میری وجہ سے اولاد کی نعمت عطا فرما. میں جانتا ہوں کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، مگر میرے صدقے اس پر کرم کر کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور آج اسی سچی محبت کی دلیل اس فقیر نے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کاٹ کر ثابت کیا کہ واقعی وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے. تو فرمایا پیارے کلیم اللہ اگرچہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، مگر ہم نے اس فقیر کی وجہ سے اس عورت کو چاند سا بیٹا عطا فرما دیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے. تمہاری امت، تمہاری قوم، تمہارا قبیلہ بھی محبت کرتی ہے، مگر انہوں نے اپنی جانوں کو رب کی محبت پر ترجیح دی اور گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر نہیں دیا. مگر فقیر مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اور سچی محبت کا ثبوت اس نے یہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر بطور دلیل پیش کی ہے. ہم نے اس فقیر کی لاج رکھتے ہوئے اس کی فریاد کو سن کر اس کی دل جوئی کے لیے ہم نے فرمایا اگرچہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، مگر ہم نے اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اس سے پتہ چلا علماء کہتے ہیں جب انسان رب سے سچی محبت کرنے والا بن جائے اور اللہ سے سچی محبت کرے، اللہ اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کر دے. جب رب کی محبت میں فنا ہوگا پھر دنیا کی اس کے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. پھر اسلام دین اس کا رب جب اس سے جو مانگے گا، مال مانگے، جان مانگے، اولاد مانگے، وہ انسان اپنے رب کی محبت میں فنا کر دیتا ہے.